اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ اعراف کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سمیت تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، اللہ نے جو آسمان سے دین اتارا ہے اس کی پیروی کریں، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے تھوڑے ہیں جو نصیحت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت بھی اسلام کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور کوئی بندہ بڑے سے بڑا عمل بھی اسلام کے علاوہ اللہ کی عدالت میں لے کر کے جائے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ عمل اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اللہ کا اعلان ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، توجہ چاہیے تھوڑی، میں بنیادی طور تے مدرس ہاں۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ تصلى نارا، قرآن پڑھنا جی میرے نال نال۔ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، پروردگار کا اعلان ہے ان کی محنت دنیا میں ضائع۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور آخرت میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، پروردگار فرماتے ہم جہنم رسید کر دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر آپ مسلک اہل حدیث کا تعارف چاہتے ہیں تو ہمارے مسلک کا تعارف جاننے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خالص اسلام اور دین کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان کو خود سکھایا ہے۔ ہاتھ سے بنانے کے باوجود، خود سکھانے کے باوجود، نبی بنانے کے باوجود جب زمین پر اتارا تو اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا جو حکم دیا ہے کہ آسمان سے دین آئے تو آپ نے آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے. کس کی پیروی کرنی ہے؟ اور بولو گوڈے جنہ جنہ پھڑے نے چھڑ دے ہو. میں پہلوانا دے شہر تو آیا تو میں کڈ بالا دینا جنہیں مسجد ادب دا خیال نہ کیتا. نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے مسجد وچ گوڈے پھڑ کے بہن تو. ہن بات سمجھو توجہ نال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ہے کہ آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے. کس کی پیروی کرنی ہے؟ آسمانی. اور قرآن مجید کا دوسرا مقام فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے کوئی آپ کو انوکھا دین نہیں دیا، سب نبیوں کا دین ایک ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ. اور آج کوئی ہمارے منہج کو اگر سمجھنا چاہتا ہے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ سامنے رکھ لو، مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ سامنے رکھ لو، اور کوئی اہل تشیع سے ہے علامہ مقبول کا ترجمہ سامنے رکھے اور اللہ کے قرآن کو سمجھے. سارے نبیوں کا دین ایک ہے، سارے نبیوں کا دین ایک ہے. اور وہ دین کون سا ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ. وہ دین ہے وحی الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام آسمان سے نازل کیا ہے. اب قرآن مجید شیر مینوں کوئی نہیں جے ہوندے وہ تساں قاسمی صاحب کو سن لینے تے باقی جڑی کمی رہ گئی وہ انشاءاللہ بنیامین صاحب آئے بیٹھے نے میں میلہ ہاں انہاں پوری کر جانی ہے. قرآن مجید دی آیتاں قرآن دی تفسیر قرآن نال کرنی ہے. حاجی صاحب جاؤندے واسطے رہو ٹھیک ہو. قرآن دی تفسیر قرآن نال فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. بھائی جان توجہ میرے حال، ہون کوئی آوے تے کوئی جاوے، دھیان میرے حال. میں قرآن مجید پڑھنا پیا، میرے حال توجہ کرو گے گل دی سمجھ آئے گی، ہون سمجھ نہیں آئے گی. قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ساتھ سارے نبیوں دا دین بولو ایک ہے، اور سارے نبیوں دا دین وحی الہی ہے. سارے نبیوں دا دین وحی الہی ہے. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. اے میرے پیارے نبی، ہم نے جو آپ پر وحی نازل کی ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں. جب مضبوطی سے تھامیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمائے اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب تیسری بات جو ہے وحی جو ہے اس کے مجموعے کون سے ہیں؟ وحی کا مجموعہ ہے قرآن مجید. وحی کا مجموعہ ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے بغیر پورا ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس سے مراد قرآن بھی ہے اور اس سے مراد حدیث بھی ہے. صرف لفظوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں اللہ نے لیا. لفظاں دی حفاظت دا ذمہ جے ہوئے تے پھر ادھورا ذمہ ہے. پورا ذمہ ہوندا ہے لفظاں دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے تے مطلب تے معنی دی حفاظت دا ذمہ بھی کنے لیا ہے؟ اللہ نے لیا. ہن آ جاؤ
قرآن مجید تو یہ معلوم ہویا کہ سارے نبیوں دا دین ہے کہ اور دین وحی الہی ہے اور دین اللہ دا قرآن ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ ہن ذرا غور کرے آجے، آسمان تو اللہ دا قرآن اتریا ہے، کسے دیوبندی بریلوی جڑے شیعہ مسلمان نے انہاں نو، ہر شیعہ کافر دا عقیدہ ساڈا ہے ہی نہیں، رافضی کافر ہے لیکن ہر شیعہ کافر والا عقیدہ نظریہ ساڈا نہیں بلکہ سارے دا ہی نہیں۔ سارے مندے نے آسمان تو قرآن مجید نازل ہویا ہے، سارے مندے نے آسمان تو حدیث تے سنت نازل ہوئی ہے۔ جاؤ دنیا دا ایک حنفی لے وہ جڑا آندہ ہوئے فقہ حنفی آسمان تو نازل ہوئی، ایک جعفری لے وہ جڑا آخدہ ہوئے بھائی شیعہ دی فقہ آسمان تو نازل ہوئی، ایک مالکی، ایک حنبلی، ایک شافی، عالم بھی عامی بھی، کائنات دا کوئی بندہ لے وہ جڑا آندہ ہوئے بھائی ساڈا مذہب تے ساڈی فقہ آسمان تو نازل ہوئی ہے، اللہ دی قسم ہے اے جدوں دے مذہب زمین تے بنے نے ادوں تو لے کے آج تک روئے زمین تے اتے کسے بھی بندے دا دعویٰ نہیں، لیکن مسلک اہل حدیث دا دعویٰ ہے کہ ساڈا مسلک اللہ دی قسم اللہ دا قرآن ہے، نبی دا سچا سچا فرمان ہے تے کتھوں نازل ہوا ہے؟ دوسری بات میں گل کرنی سادی جڑی سمجھ آوے، میں کہنا بھائی میں فقہ حنفی نو نہیں ماندا، میں کلہ ہی نہیں ماندا، شافی بھی نہیں ماندے، مالکی بھی نہیں ماندے، حنبلی بھی نہیں ماندے، جعفری بھی نہیں ماندے۔ اگر کوئی بندہ ان مذاہب دا انکار کر دے کافر ہوئے گا؟ بولو بھئی کافر ہوئے گا؟ نہیں۔ تے اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں قرآن نو نہیں ماندا، سنت نو نہیں ماندا، میں وحی الہی نو نہیں ماندا، ایماندار نال دسو بھئی مسلمان رہے گا؟ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسلک اہل حدیث ساڈا تے دیگر مسالک دا فرق ہے وے کہ اسی وحی الہی قرآن اور حدیث نو دین ماننے ہاں، اس تو علاوہ کسے بھی چیز نو دین منن واسطے تیار نہیں، اے بنیادی فرق ہے۔ ہن آ جاؤ اگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جڑا دین دنیا دے اتے لے کے آئے نے اس دین دے اندر کوئی کمی، مکمل دین ہے، ساڑھا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جنہوں سڑا دین مکمل ہے تے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہ دا سی کلمہ پڑھیا او اکمل نے، آپ دی شخصیت تو ود کے کوئی شخصیت ہے تے آپ دی شریعت تو ود کے کوئی شریعت ہے، نبی علیہ السلام تو کوئی اکمل ہے تے دین اسلام تو ود کے کوئی چیز کامل ہے؟ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جتھے نبی پاک دی آواز آجے، نبی پاک دی آواز تو حدیث تو کسے دی آواز اچھی کرن دی اجازت نہیں۔ ان ساڑھے پائیے تھے دو گلاں کر دینے، پہلی گل کہ تسی انگریز دے دور دی پیداوار ہو، عام لوگاں چھ۔ دوسری بات یہ کر دینے نعوذ باللہ من ذالکہ کہ وہابی جڑے نے اے نبیاں تے ولیاں دے گستاخ نے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ میں جڑی ان اگلی گفتگو کرنی ہے وہ اینا دوہاں
بہتانہ دا جائزہ تواڈے سامنے پیش کرنا ہے قرآن تے حدیث تو کہ اسی نبی علیہ السلام نو کیویں منیا ہے۔ اللہ دی قسم جس طرح اہل حدیث نے منیا ہے کائنات دے وچ یہ نہیں کسی اور نے منیا نہیں۔ ساڈے بھائی کی آندے نے اساں یا محمد کہندیاں رہنا تے وہابیاں سڑدیاں رہنا۔ ہاں سانو سڑن پیندی ہے، جلن ہوندی ہے۔ مینوں دسو ایماندار نال جپال والےو فیصلہ آبادیو آسے پاسے آن والےو کدی تواڈے چوں کسے بندے نے اپنے استاذ نو، اپنے باپ نو، اپنے دادے نو، اپنے نانے نو، اپنے احترام والے رشتے نو او ابراہیم، او صدیق، او علی انج کر کے بلایا ہوئے؟ ساری زندگی کدی تسی اپنے باپ نو انج بلایا ہوئے؟ ساڈے بھائی جڑے نے وہ بڑا ادب کرتے ہیں علماء دا بظاہری، کئی ادب دے اندر ہی اگاں لنگ جاندے نے پے سجدے ٹھوکدے نے۔ اسی آنے کہ اپنے پیر صاحب نو، اپنے مفتی صاحب نو تسی او کر کے نہیں بلاندے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نبی پاک نو یا محمد کہہ کے بلان دی اجازت نہیں، اور اہل حدیث اللہ پاک دی توفیق دے نال کٹ سکدا ہے، گردن دے سکدا ہے۔ جس کام تو اللہ پاک نے نبی پاک دی شان وچ منع کر دیتا ہے اسی کر سکدے نہیں۔ نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نادر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب۔ میرا نعرہ نہ مارو، اللہ دی توحید دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساریاں خوبیاں کدیاں نے اللہ رسول دی۔ ہن توجہ کرو بھائی، اللہ دے او دے رسول نے منع کر دیتا ہے یا محمد نہیں کہنا، یا محمد انہاں آکھیا نہیں اساں کہنا ہے، اساں کہنا ہے۔ سن لو گا فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے نبی کہہ دیو عالم الغیب کون؟ غیب دان کون ہے؟ قرآن دا اعلان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ فرماندے نے عالم الغیب میں ماں، نبی پاک فرماندے نے عالم الغیب اللہ وے، میں عالم الغیب نہیں۔ انہاں آکھیا نہیں تسی ہے وہ، گل دی سمجھ لگ دی؟ اللہ پاک نے آکھیا عالم الغیب میں ماں، میں مخلوق دے وچوں کسے نو عالم الغیب کیتا نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے میں عالم الغیب نہیں۔ انہاں کیا آکھیا نہیں نبی پاک عالم الغیب ہیں۔ اچھا جی اگاں ٹورو، فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اے میرے نبی آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں قرآن دادی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ان آکھیا نا دم پہ دم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود، حاضر و ناظر نبی۔ اللہ کی قسم ہے منصب نبوت کی اس سے بڑھ کر گستاخی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مان لے اس سے بڑھ کر توہین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر مان لے پھر تو ہجرت کا سفر ختم، بیویوں کی باریاں ختم، مکی اور مدنی کی تقسیم ختم، پھر جنگوں میں نبی علیہ السلام شامل نہیں ہوئے اور جن میں شامل ہوئے یہ تفریق بھی ختم۔ اب میرے بھائیوں دوستو ذرا بات کو آگے چلاتے ہیں۔
ہم نے کیا کہا ہے؟ آپ نے مسلک اہل حدیث کو سمجھنا ہے. میں نے کہا ہے ترجمہ جس کا مرضی، ترجمہ جدہ مرضی. کیوں جی بزرگوں مزہ تے تادی ہونا ہے نا. ترجمہ اپنے اعلیٰ حضرت دا سامنے کھول لوے. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ رزق کون دیتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ. اب میں نے قرآن پڑھنا ہے اور مثال بھی میں نے نبی کی دینی ہے. کائنات میں نبیوں سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے. مجھے موضوع یہ دیا گیا ہے مسلک اہل حدیث. تو مسلک اہل حدیث کا میں نے وہ حصہ بیان کرنا ہے جو عوامی ہے، جنہوں ہر بندہ سمجھے. جامعہ سلفیہ تک، لائبریریاں تک، کتاباں تک جان دی لوڑ ہی نہ پوے. سیاستہ بھی نہ کھولنا پوے، نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. سیاستہ تک جان دی، صحیح ضعیف تک جان دی بھی لوڑ نہ پوے. قرآن مجید کھولو تو مسلک اہل حدیث کھل جائے. کیوں بھائی؟ یہ دے وچ ہی چاسے نا. ہن اسی کی آنے ہاں علی حجویری داتا بول دے جاؤ، پرچے تو ڈر دے ہو. تیری خیر. ایڈی زور دی نعرہ ماریا نے قاری صاحب بنیامین نو ہی سڑ دین لگے سر. اے فوجی صاحب دا نعرہ ہے. اچھا جی قاری صاحب ایک کنی دیر جار لو گے؟ حالے تقریر شروع کی تھی میں کنی دیر جار لو گے؟ صبر ہی مولوی دی تقریر سنے کام مشکل ہے. میں اور پوچھیا بھی کنی دیر جار لو گے؟ ہون اینا دیاں نظرہ میرے نال سیٹ ہوئی نے تے گل بات سانو کوئی ایک دوجہ دی سمجھ آن لگی ہے. آئے گی کہ چھڑ دے ہاں انشاءاللہ. گوڑے چھڑ دے ہوئے ویلیا ماشاءاللہ. جاگ دے ہو نا پہ روز کنیاں نمازاں چچی آمین آن دے ہو؟ پنجاں چ توبہ توڑا پلا ہوئے. حاجی راشد صاحب او جپا لا لے ہو پھر سوچ کے دسو روز کنیاں نمازاں چچی آمین آن دے ہو؟ ہون جاگ دے ہو. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. آلے تے میں تمہید پہ آئینے دی توجہ اپنے پہ کرنا. اہل حدیث دا عقیدہ اور مسلک جدے اتے ساڑھے پورے مسلک دی بنیاد کھڑی ہو اللہ دی توحید ہے. کی دی توحید ہے؟ اللہ دی توحید. کیونکہ ساڑھے تے الزام ہے نا نعوذ باللہ من ذالک بھئی یہ نبیاں ولیاں دے گستاخ نے. انہوں توڑنا ہے تے پھر دسنا ہے بھئی مسلک چیز کی ہے. دوسرا الزام ہے انگریز دے دور دی پیداوار میں. تے میں سوکھے پاسے لے کے چلنا بھئی سیاستہ بھی نہ کھلے، صحیح ضعیف دا رولا بھی نہ پوے، تے ترجمہ بھی یہ نہ دا ہوئے تے مسلک اہل حدیث دا ہوئے. آجو بھائی ہن پہلی چیز ہے ساڈا عقیدہ کی ہے. انہاں دا عقیدہ ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. سن دے جاؤ. 2 نمبریاں نہیں 10 نمبریاں ایڈیاں کر دے نے یقین جانو ساری مخلوق نو پیچھے چھڑ جاندے نے. جڑے مذہبی بروپی ہوندے نے نا وہ سب تو خطرناک ہوندے نے. میں نہیں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے وچ زنا بھی ہوئے گا، فواحش بھی ہون گے، شراب بھی عام ہوئے گی، قتل عام ہوئے گا. لیکن آپ نے فرمایا سب تو وڈا فتنہ میری امت دے ہوتے جدا میں خوف کرنا نا وہ فرمایا گمراہ کرن والے مولویاں دا ہے. گمراہ کرن والے مولوی دا فتنہ زنا تے شراب تے قتل تو بھی بدتر ہے. اے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے ان اخوف ما خاف علی امتی الائمۃ المذلین. ہن جڑے گمراہ کرن والے مولوی نے جنہوں گمراہ کر دینے اس گمراہی دے بارے علماء نے کی لکھیا ہے بدعت پاویں عقیدے دی ہوئے، پاویں عمل دی ہوئے، پاویں عبادت دی ہوئے، پاویں رسم دی ہوئے. بدعت زنا تو بھی بدتر ہے. بدعت زنا تو بھی بدتر ہے. شرک زنا تو بھی بدتر ہے. اس واسطے بدتر ہے کہ زنا کرن والا زنا نو گناہ سمجھدا ہے تے بدعت کرن والا بدعت نو گناہ نہیں سمجھدا. زانی نو توبہ نصیب ہوندی ہے تے بدتی نو توبہ نصیب نہیں ہوندی. اللہ نے قرآن چاکیا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. توبہ نصیب کیوں نہیں ہوندی؟
ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਕਲਮੰਦ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਗੁਲੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਲੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵਲੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਵਲੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਗੁਲੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗਾਂ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਗੁਥਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗੂਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਏ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਗੋਬਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, एक पाक पतन दी बेरी है, बेर डिगे ते पुत्र ते पत्ता गिरे ते धी। खुरक पै गई होने नू, इहदे ईमान नू भी इहदे जिस्म नू भी बीमारियां लग गई ने। की आंदा है, पूरे पिंड दा मूत्र ते पखाना उत्थे आउंदा है ते आंदे ने जाओ बाबे दे छप्पर ते जाके ना, वो सारियां शिफावां हो जाणगियां। अल्लाह अल्लाह दुनिया दे विच इन्हां पलीतां नूं पलीत अंजाम ते खड़ के दुनिया नूं विखांदा है। उहदा ऐलान की है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह ने आख्या है मैं पाक लोगों नूं पसंद करना, गंदे छप्पड़ च नहाण वालियां नूं अल्लाह पसंद नहीं करता। उन्हें ना की आख्या कि वली रिजक देंदा है, पहला नबी रिजक देंदा है, फिर गां देंदी है, दरख्त देंदा है, फिर छपड़ा गंदियां पानियां तक आए। और कमलिया रिजक दी लोड़ पई आ, कुरान सुन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुजुर्गों का आर्डर भी बड़ा सख्त है भाई, गल खोल के रख देनी है, गल खोल के। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। इब्राहीम नू खिलाण वाला ते पिलाण वाला कौन? जा तर्जमा तेरा ही पढ़ लै। अगर आयत दा तर्जमा गलत होवे, अल्लाह दी कसम है मौत तक मिंबर ते चढ़ना छड़ देगा। जा तर्जमा अपने अल हज़रत दा वेख लै। हुण आ जाओ, कौन ने नबी? इन्हां दा नाम है मूसा। सब कहो अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरत मूसा नू भुख लग गई। की लग गई? बोलो यार, भुख लग गई। हुण जिसले भुख लग गई, अल्लाह अल्लाह मंगन दा अंदाज एडा प्यारा, अल्लाह ने हजरत मूसा दे अल्फाज नू कुरान बना दिता और समझाने वास्ते। की आख्या? फरमाया रब्बी इन्नी, पढ़ो मेरे नाल हाफजो, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। फ़कीर मूसा है, रिज़क मंगन वाला मूसा है, अता करन वाला कौन? ते मंगन दा अंदाज एडा वधिया। मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी शेखुल कुरान सब कबो रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दी खिताबत दा एक नुक्ता सुनाना। मंगी ते रोटी, पर मंगी बड़े प्यारे अंदाज दे नाल। अल्लाह ने क्या रोटी भी लै ते रोटियां पकाने वाली भी। दोवां चीज़ां दा इंतजाम किन्ने कीता है? अल्लाह पाक। हुण आ जाओ, बीमार कोई हो जाए, कई कमले आंदे ने बवासीर दा छल्ला, आंदे ने कि नहीं आंदे? ऐ नग गर्म है, ऐ ठंडा वे, ऐ बुढ़ी नू ठंडा करने वास्ते, ऐ बंदे नू ठंडा करने वास्ते, सारियां शैतानी चीज़ां तुसी जानते हो। पर जरा कुरान सुनो, गल असा कुरानों बाहर करनी नहीं। पहली आयत तो तुसां सुन लीए, पहला मसला ते दूजा उहदे विच, पहला भी ते दूजा भी, फिर एक बारी दुहरा लैने आ। फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन। यार पढ़ो मेरे नाल, तुहाड़ा दिल नहीं करता पढ़न ते? देखो ना, ए चीज़ां ने
اللہ دی قسم جاؤ کسے وڈے شیخ الحدیث علامہ دے اگے آیت رکھ کے نا انہوں آکھو دے جواب. حضرت ابراہیم آندے نے مینوں روٹی صرف اللہ کھواندا اور کوئی کھواندا ہی نہیں. اور میں جدوں بھی بیمار ہویا حضرت ابراہیم کہہ رہے نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ میں جدوں بھی بیمار ہویا. علماء بیٹھے نے ایتھے شرط جزا ہے اذا تے فَهُوَ يَشْفِينَ. جامع سلفیہ دے علماء طلباء بیٹھے نے اے علمی نقطہ ہے. ایتھے غیر دی بالکل مطلق نفی ہر طرح دی بیماری چھوٹی وڈی روحانی جسمانی. فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. ابراہیم جب بھی بیمار ہوتے ہیں شفا کون دیتا ہے؟ آئے قرآن کا دوسرا مقام نبی کا نام ایوب ہے. فرمایا ایوب یار پڑھو نال قرآن میں تو پہلے کہ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بیمار ایوب ہے شفا دینے والا کون؟ مسلک اہل حدیث کا تیسرا مسئلہ ہے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں. پڑھو میرے نال آیت یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. قرآن سننا جے کہ نہیں سننا؟ فرمایا قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ایک نبی کا نام ابراہیم ہے ایک کا نام زکریا ہے. دونوں بوڑھے ہیں دونوں کی داڑیاں سفید ہیں. ایک کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اور دوسرا کہتا ہے رب حب لی من الصالحین. اور سمجھ جاؤ بابے پتر نہیں دین دے بلکہ نبیوں نو پتر دین والا کون؟ اب چوتھی بات بابا تنکا سوٹا ماریا تے وزیر اعظم نواز شریف بن گیا بینظیر بن گئی خان ٹور گیا پاک پاکستان تے. اے جدن جا کے نے اتھے متھا ٹیکیا نا میں آکھیا لے آج تو بعد تیرے ذلت دے دن شروع ہو گئے نے. تو آڈے چ کوئی گل حدیث پاویں بلے والا بیٹھا تے پاویں شیر والا یہ گل یاد رکھ لو. جتھے گل تو دی آ گئی ساڈا باپ بھی ہوے سا معافی دینی نہیں. یہ ساڈی گٹی وچ شامل ہے. تے قرآن کی آندہ پھر قرآن آندہ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ایک بندہ ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی ہے نام یونس ہے. قرآن کا اعلان ہے فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
بدر کا میدان ہے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، دو ہاتھ مصطفیٰ کے، زبان مصطفیٰ کی، آنکھیں مصطفیٰ کی، آنسو مصطفیٰ کے، اللہ کا اعلان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ترجمہ تیرا ہے عقیدہ اہل حدیث کا، بتا بدر میں نبی کی اور نبی کے ولیوں کی مدد کرنے والا کون؟ نو نبی کا اعلان ہے ربی انی مغلوب، بولو یار کون جاندے ہو؟ میں اپنے دوستانوں پہندا ہاں پورا پاکستان بدل گیا، فیصلہ آباد دے اہل حدیث نہیں بدلے۔ اشتہار تے ماشاءاللہ انہیں نا لکھ دینے کھول ڈول کے، او نا لکھے بندے ہی آجن تے جلسہ کامیاب ہے تے لقب بھی مولوین لاندے نے چوک چوک کے کئی ٹن دے وڈے وڈے لقب ٹھوکی ہوں دے اے نہیں بدلے تے تواڈی سبحان اللہ بھی نہیں بدلے۔ او اللہ دا واسطہ جے ہن ایتاں لے بن جاؤ، جے ساڈے نال تسی بھی ایتاں پڑھن لگ پاؤ نا، اللہ دی قسمیں کوئی قبر والا رہنا ہی نہیں۔ اونا دی عوام محنت کر دیے تے ساڈے علماء کر دینے، وہ چنڈیاں جشن عید میلاد النبی گلی وچ فیکٹری وچ گھر وچ دکان وچ وہ عوام لئی پھر دی، سونا آیا تے سج کے گلیاں بازار۔ تبلیغی جماعت بھی اونا دی عوام محنت کر دیے، مولوی کٹ تے ساڈی عوام دی ماشاءاللہ محنت، او فلانا مولوی او تے کک بھی نہیں ہوئے، او فلانا او چھاڑے انہوں۔ بنیامین صاحب دس دے سن پہ اے مولوی منظور لگا دے تے کو بنیامین نو لانا دے، اور رب دے بندے ہو ہن محنت تسی بھی شروع کر دے ہو۔ جب آپ دعوت کے میدان میں محنت کریں گے، اب یہ جو مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ساری قرآن کی مثالیں ہیں، ساری نبیوں کی مثالیں ہیں۔ اسے کہا جا ترجمہ لے کر اپنے گھر سے قرآن کا ترجمہ لے کر آ، میں تجھے نشان لگا کر دیتا ہوں۔ 3 سال میں اللہ دے دین دی فیلڈ دے وچ محنت کی تھی، مناظرے کر ٹکرا مار دلائل لب کے ونڈ پا کے پھر گل تانوں سمجھائیے بھئی ہاں جی گل انہاں دے اگے رکھنی ہے۔ ہن پڑھو، دعاواں پڑھ دیو گھٹ پڑھ دیو، تہاں تے دعا اپنی مسیتاں چ اونجی کنوں پھڑ کے باہر کر دیتی ہے۔ اجتماعی چھڈ کے انفرادی بھی نہیں منگدے، انفرادی بھی اے دعا چھڈن دی وجہ تو 50 نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں متروک ہو گئیاں نے، 50۔ اور تسی چلو اجتماعی آندے ہو نا بھائی محلے نظر ثابت نہیں، انفرادی تے ثابت ہے، وہ تے کریا کرو، تسی وہ بھی چھڑ دیتی ہے۔ اللہ والے ہو اے دل بھی دھیان کرو۔ ہن اے دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ ربی انی مغلوب، بولو سارے، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں لاچار و بے بس، مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کی قسم ہے یہ مسئلہ کیا اہل حدیث ہے، جس بات سے اللہ نے منع کر دیا ہم نے کرنی، جس کام سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہم نے کرنا۔ دین مکمل ہے، دین میں کوئی چیز کی کمی، ایتھے بڑے بڑے مولوی پائے گئے نے جتھے لوگاں دی بشرمی مکدی ہے نا اتھوں انہاں دی شروع ہوندی ہے۔ کی آندے نے؟ آندے نے تسی آنڈا کھاندے ہو مرغی دا، تسی بھی کھاندے ہو کہ نہیں؟ او بولو، ولایتی کے دیسی؟ چلو کوئی نہیں گا، او جڑا مرضی کھاؤ ٹینشن کوئی نہیں، دو میں ککڑی دینے، ایک فارمی مرغی دے تے ایک دیسی، دو میں مرغی دے۔ کھاندے ہو کہ نہیں کھاندے؟ آندے نے مولوی صاحب آنڈا کھاندے ہو، جے قرآن حدیث مکمل ہے تے آنڈا کڈو، کیوں بھائی آنڈا کسی آیت حدیث وچ آوندا ہے کہ نہیں آوندا؟ ہن چپ کر رہے ہو۔ جے تسی محنت کر دے تے تانوں پتہ ہوندا، او ویکھو نا علماء نوں توجہ نہ سوندے نے، انہاں نوں پتہ ہے، تے باقی سارے جنت لین آئے نے بھائی قاری بنیامین دی تقریراں تے ہم مار سبحان اللہ دی ٹھل جڑا نا نال مولوی تے نال آپ یہاں جنت دے بیٹھ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جوڑا بندہ جمعے والے دن پہلی کڑی دے اندر آوندا جمعہ پڑھن لئی ثواب کنا ہے؟ اونٹ نہار، اونٹ نہار۔
दूजी कड़ी दे अंदर आए सवाब गाय दा, तीजी कड़ी दे अंदर आए ते सवाब, चौथी कड़ी दे अंदर आए ते सवाब मुर्गी जिहड़ी मौलवियां दे नां पक्की लिखती है। पंजवीं कड़ी दे अंदर आए ते सवाब आ गया कि नहीं कुरान दी इस विच। अल्लाह के बंदो दीन मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है। अल्लाह के नबी का फरमान है, फरमाया तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तैनू ऐसे रोशन दीन ते छड़ चलना जिहदी तारीख रात भी रोशन दिन दी तरह है, जिहदे विच कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं। हुण कई बंदे आंदे ने तुसीं मस्जिदां दे मीनारे बनांदे हो, ये कुरान दी इस विच कित्थे आउंदा है? मेहराबां कित्थे आउंदियां ने? इजाफा दीन विच करदे ने, मिसालां दुनिया दी देंदे ने। स्पीकर बिदत, पक्खा बिदत, मोटरसाइकिल बिदत। एक मौलवी नूं मेरे तो बड़ा गुस्सा आया, उन्हें आख्या मौलवी उमर सदीक भी बिदत, ये भी नबी पाक दे दौर च कोई नहीं सी। कमले ओ मेरे भाइयों दोस्तों, अगर स्पीकर असी ना लियावांगे कोई दार इस्लाम चो बाहर निकल जाएंगे, कोई जहन्नम च डिग पैगा। ये कोई दीन दा हिस्सा है? ये दीन दा हिस्सा नहीं। ये टैलां दीन दा हिस्सा, ये पक्खा दीन दा हिस्सा नहीं। इनू कोई चलाए ना चलाए, इहदा सवाब दे नाल दीन दे नाल कोई तलक नहीं। ये दुनिया दी सहूलतां ने, ये इबादत गाहां दे विच इसलिए रखे गई ने कि भाई लोग सहूलत पसंद हो गए ने। घरां च पक्खे ने, घरां च एसी ने, वही माहौल अगर मस्जिदां च मिलेगा तो आउणगे लोग, ते अगर नहीं मिलेगा तो नहीं आउणगे। ये अल्लाह दियां नेमतां ने, इन्हां नेमतां तो फ़ायदा लेना अच्छा अमल है। लेकिन अगर कोई बंदा मस्जिद दे विच पक्खा नहीं लांदा या नहीं चलांदा, आया बगैर पक्खा चलाए उन्हें नमाज पढ़ ली, काफिर हो जाएगा, जन्मी हो जाएगा। तो की आंदे ने सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आंदे ने साडी बिदत जड़ी बनाई हुई है, अगर तुसी नहीं मनाओगे उन्होंने गुस्ताख कहणगे, जहन्नमी कहणगे, नौज़ बिल्लाह काफिर तक कहणगे। ते मेरे भाइयों दोस्तों, साडा ये यकीन और ईमान है कि अल्लाह दे नबी जड़ा दीन दे के गए ने, उस दीन दे अंदर किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं, मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। हुण मीनार भी हदीस दे विच आउंदा है। की हदीस दे विच नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कित्थे उतरनगे? ओ बोलो। असी जिस बात नूं भी अल्लाह दा दीन मानने आ, वो या अल्लाह दे कुरान अंदर है या नबी पाक दे फरमान अंदर है। कुरान और सुन्नत तो इलावा असी किसी भी चीज़ नूं दीन मनन वास्ते तैयार नहीं। मैं इन्हां बातों ते इक्तिफा करना। अगले मेहमान खतीब तशरीफ फरमान है, इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त किसी मौके ते 12 बजे तो बाद नहीं, 9-10 बजे बुलाया जे, फिर खुल खुला के गल्लां होणगियां। सब अगे दरखास्त दुआ करे जे अल्लाह ताला मेरी वालदा समेत तमाम बीमारां नूं शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।